يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات و برکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑواں شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعہ مبارک کی ساعت نصیب فرمائی. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. آج ذوالحجہ شریف کی 19 تاریخ ہے. ذوالحجہ شریف کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا. آپ کا کل یوم شہادت تھا. اسی مناسبت سے حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کے حوالہ سے چند باتیں گفتگو کا عنوان ہوں گی. دعا فرمائیں اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا. چونکہ میاں بیوی دونوں ہی ایک خوبصورتی کی مثال رکھتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ساری زندگی سادہ کپڑے پہنتے تھے، لیکن ہم نے کبھی ان کے کپڑوں پر کسی قسم کا داغ نہیں دیکھا تھا، کسی قسم کا نشان نہیں دیکھا تھا. اتنے آپ نفیس انسان تھے، اتنے آپ خوبصورت اور خوبصورت انسان تھے. کسی نے پوچھا اے عثمان تیری خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میرا وضو ہو بھی تو پانچوں نماز کے لیے 5 وضو نئے ہو جاتے ہیں. جو ظاہری طور پہ اجزاء ہیں جن کو وضو میں دھونے کا حکم ہے وہ وضو کر کے رکھتا ہوں. اگر میرا قرآن پڑھنے کو جی چاہے تو پھر میرے 6 وضو ہو جاتے ہیں، اور اگر تہجد پڑھنے کو جی چاہے تو میرے 7 وضو ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں اگر درود و سلام پڑھنے کو جی چاہے تو پھر میرے 11-12 وضو ہو جاتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ جو انسان اپنے آپ کو خوبصورت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت وضو کے اندر گزارے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حسن با کمال، آپ کی سیرت با کمال. یاد رکھیں جو ظاہری طور پہ حسن ہوتا ہے وہ حسن نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندہ وہ ہے اس کے چہرے کو دیکھ کے رب یاد آ جائے، اس کے چہرے کو دیکھ کے رب یاد آ جائے. تو حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہر بیٹی سے بڑی محبت تھی، ہر بیٹی سے بڑا پیار تھا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کو زیادہ محبت ہے، حضور کو زیادہ پیار ہے.
تو آقا علیہ السلام نے اپنے گھر میں گوشت پکایا، تو آقا علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ذرا گوشت کا سالن لے جاؤ، میرے داماد عثمان اور میری بیٹی رقیہ کو پیش کر کے آؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ داماد کے گھر چیز بھیجنا، بیٹی کے گھر چیز بھیجنا میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے اتنا خوبصورت جوڑا زندگی میں نہیں دیکھا تھا جتنا حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اندر حسن پایا جا رہا تھا، اس قدر خوبصورتی پائی جا رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی اتنا حسن نہیں دیکھا تھا، اور میں جب گوشت دے کے واپس آیا تو ابھی میں بات کرنے ہی والا تھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسامہ دیکھا ہے میرے داماد اور میری بیٹی کو؟ تو عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ آیا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر بتا کتنا خوبصورت جوڑا تم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں نے اتنا خوبصورت جوڑا زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ یہ حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر کے حالات ہیں۔ جب آقا علیہ السلام کی پہلی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ اب کچھ برابر گڈھے کرنے والے بھی اپنے قدر ہی ہوتے ہیں، لوگ باتیں کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیٹی حضرت عثمان کو دی، اس کا وصال ہو گیا، اب دوسری بیٹی بھی دی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میری ایک بیٹی میں نے دے دی ہے، یہ دوسری بیٹی ہے، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے انتقال کرتے تھے تو یکے بعد دیگرے سب کا نکاح عثمان سے کرتا چلا جاتا۔ یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ ذوالنورین کہتے ہیں دو نوروں والا۔ دو نور کون ہے؟ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، کیونکہ آقا علیہ السلام کی نسل میں جو بھی تشریف آیا میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کا انا نور کا۔ پھر آپ عثمان کے بارے میں عرض کرتے ہیں حضرت نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا، او مبارک تل کو ذوالنورین جوڑا نور کا، او مبارک تل کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے گھر کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ حضور کے داماد ٹھہرے، حضور کے یار بھی ٹھہرے، حضور کے صحابی بھی ٹھہرے۔ کون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ بھائی 1000 فوجی کے خرچے کی ضرورت ہے، چندہ دو، تعاون کرو۔ فوجی کا خرچہ کیا ہوتا تھا؟ ایک اونٹ، ایک تلوار، لوہے کی جیکٹ اور اس کے جو جتنے ہتھیار ہیں وہ سارے کے سارے 1000 فوجی کو پیش کرنے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 فوجی کا خرچہ میرے ذمہ ڈال دیں، 200 فوجی کا خرچہ میں پیش کروں گا۔ عثمان کہتے ہیں کہ جب میں نے 200 فوجی کی پیشکش کر دی تو آقا علیہ السلام نے پھر اعلان کیا، حضور نے پھر اعلان کرا بھائی اور کام کرو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے اپنے گریبان کو پکڑا، عثمان تیرے ہوتے ہوئے تیرے نبی کو اعلان کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 فوجی کا اور خرچہ میرے ذمہ ڈال دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر اعلان کیا۔ حضرت عثمان کہتے میرا گریبان پھٹنے لگا تھا اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، میرے گھر میں 800 فوجی کا خرچہ موجود تھا، اگر میں سارا کچھ بھی لے آتا تو 1000 فوجی کا خرچہ میرے پاس نہیں تھا۔ کہتے میں نے پھر بھی عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے اعلان نہیں فرمایا، اب آپ ہمارے ہوتے اعلان فرمائیں گے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، حضور 1000 فوجی کا خرچہ میرے ذمہ ڈال دیں، لیکن آپ نے اعلان نہیں فرمانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے پکڑ دکڑ کے 1000 فوجی کا خرچہ پورا کیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، میں نے ادھار پکڑ کے پیش کر دیا۔ اس کے بعد میرا مال تجارت آنا تھا،
مجھے اس سے کوئی نفع کی امید ہی نہیں تھی، اللہ نے مجھے 11 گنا نفع عطا فرما دیا۔ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ سے تجارت کرے، اللہ اس کا وہاں پہ رکھتا نہیں ہے بلکہ اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے تجارت کو زیادہ وقت دیتا تھا، لیکن مجھے تجارت سے اتنا نفع نہیں ملتا تھا۔ جب سے میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، میں تجارت کو تھوڑا وقت دیتا ہوں، اللہ مجھے تجارت سے زیادہ نفع عطا کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں بغیر روک ٹوک کے خرچ کرتے ہیں، بغیر کسی رکاوٹ کے خرچ کرتے ہیں۔ آپ نے اپنا سارا کا سارا بات دین اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ایک موقع آیا، مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا، لوگوں کے پاس غلہ ختم ہو گیا۔ اب جس کے پاس غلہ ہوتا تھا اس کی بڑی قدر کی جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس غلہ تھا، تاجر ان کے پاس پہنچے کہ میں جو دام خرید لیتے ہیں آگے لوگوں کو فروخت کریں گے، ہمیں بہت زیادہ نفع ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہتے عثمان ہمیں غلہ دے دو، ہم آپ سے غلہ خریدنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم لیٹ ہو گئے ہو، میں کسی سے سودا کر چکا ہوں، میں کسی سے سودا کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ بھی کوئی ریٹ لگا کے چلا گیا ہے؟ کہاں آپ سے زیادہ ریٹ لگا کے چلا گیا؟ کہا 7 گنا لے لو۔ کہا نہیں، میں بڑی ہستی سے سودا کر چکا ہوں۔ کہا کس سے سودا کر چکے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا میں رب سے سودا کر چکا ہوں، میں اللہ کے بندوں کو فری میں غلہ دوں گا، میں ان سے کوئی پیسے نہیں لوں گا، میں اپنے مالک سے تجارت کر چکا ہوں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنی جانوں اور اپنے اموال کے ذریعے سے اللہ سے جنت کا سودا کر لیتے ہیں، اللہ سے جنت خرید لیتے ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کا عالم ہے۔ آپ نے کس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور بغیر روک ٹوک کے خرچ کیا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام والسلام، یہ جہاں پہ آج جنت البقیع ہے، اللہ ہم سب کو زیارت عطا فرمائے۔ میں تو کر کے آیا ہوں کہ ایک یہودی کے قبضے میں ایک باغ ہوتا تھا، تو آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، حضور واپس آئے تو سرکار نے فرمایا عثمان کی ذرا باغ کا چکر لگانا، جگہ بڑی اچھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، آپ جگہ خرید کے آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان جگہ کا چکر لگا آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ کا چکر ہی نہیں لگایا، میں جگہ خرید کے آ گیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو کہا تھا چکر لگا کے آنا ہے۔ عرض کیا حضور آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ جگہ بہت اچھی ہے، تو جو چیز آپ کو اچھی لگی عثمان کو اس کو کیسے نہ خریدے؟ یعنی میں اس کو خرید کے آ گیا ہوں۔ یہ تو جنت البقیع ہے۔ آج لوگ حضرت عثمان غنی اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو حیا کرنی چاہیے ایسی باتیں کرتے وقت۔ یہ جو جگہ ہے جنت البقیع، جس کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ خرید کے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا، اس کے اندر حضرت فاطمہ زہرا بھی آرام فرما ہے، اس کے اندر حضرت عائشہ بھی آرام فرما ہے، اس کے اندر حضرت حلیمہ بھی آرام فرما ہے، اس کے اندر نواسہ رسول حضرت امام حسن بھی آرام فرما ہے، اس کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ بھی آرام فرما ہے، اس کے اندر عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی آرام فرما ہے۔ خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر افراد اس قبرستان میں آرام فرما ہے۔ تو باتیں کرتا ہے ان کو توڑنے کی، جہاں پہ جو جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے توبہ پیش کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس قبرستان میں خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر افراد آرام فرمایا ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عثمان سے معاملات ٹھیک نہ ہو تو اس قبرستان میں آرام کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا بات کرتے وقت اپنی زبانوں کو ذرا لگام دے کے رکھیے، جو ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت حیدر کرار کے اللہ تعالیٰ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑے سارے معاملات ایسے ہیں، جب صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے تو جب آقا علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں کہ ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جانا، تو سب سے پہلے جس نے بیعت کی اس کا نام مولا علی ہے، اس کا نام مولا علی ہے۔ تو یہ ان کے آپس کے تعلقات ہیں، ان کے آپس کے معاملات ہیں، اس قدر ان کے معاملات کی قدر پختگی تھی۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، حضور نے بھی کنواں ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، جو بندہ خرید کر اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دے، حضور آپ کیا دیں گے؟ جنت کے ٹکٹ میری جیب میں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے،
اس یہودی کے پاس گئے، حالانکہ وہ 500 سے 600 درہم کا تھا. کتنے کا تھا؟ 500-600 درہم کا تھا. ہر بندہ اپنی اوقات ظاہر کرتا ہے، جس کا اتنا ضرب ہوتا ہے وہ اتنا اس کا بھاؤ لگا دیتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی کنواں بیچے گا؟ اس نے کہا میں تو نہیں بیچوں گا. میں بیچ دو. اس نے 40,000 درہم قیمت مانگی. کتنی قیمت مانگی؟ 40. نہ اس نے 3,000 درہم کی قیمت مانگی. 3,000. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا تو نے تو اپنی اوقات کے مطابق مانگی ہے، میں تو 40,000 درہم لے کے آیا تھا. 40,000 درہم لے کے آیا تھا. اس نے کہا عثمان تو بڑا سمجھدار تاجر ہے، تیری تجارت کے بڑے چرچے ہیں، تیری سمجھداری کے بڑے چرچے ہیں، تو یہ وہ 500-600 درہم کا ہے، تو 40,000 درہم کیوں لے کے آیا ہے؟ کہا میرے نبی نے اعلان کیا ہے میرے پاس تھے 40,000 درہم اور ہوتے تو اور لے کے آیا. میرے پاس تھے ہی 40,000 درہم، اگر اور ہوتے تو میں اور لے کے آ جاتا. جب اس نے کنواں بیچ دیا اور اس نے ایک شرط لگائی، کہا ایک دن پانی میں بیچوں گا، ایک دن آپ بیچیں گے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا یہ شرط مجھے منظور ہے. جب کنواں خرید کے دیا تو آپ نے فرمایا جو میرے والا دن ہے وہ فری ہے، اپنے بھی پیے بیگانے بھی پیے. تو جب اس نے دیکھا کہ سارے لوگ فری والے دن میں پانی دے کے چلے جاتے ہیں، اس کا کاروبار نہیں چلتا، اس نے پورا کا پورا کنواں مسلمانوں کے نام کر دیا تھا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا عالم ہے. اس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس قدر مسلمانوں پر خرچ کیا. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میرے عثمان کے پاس چلے جاؤ، تم میرے عثمان کے پاس چلے جاؤ. جب وہ بندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ پہنچا تو آپ اندر خاتم کے ساتھ آپ خاتم کو ڈانٹ رہے کہ آج بھائی تم نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دی ہے. وہ کہتے ہیں یہ عجیب بندہ ہے جو بندہ کھانے کے اندر نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے لڑائی کر رہا ہے، اس میں مجھے کیا دینا ہے. واپس چلے گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی آ گئے ہو جی، وہ بندہ تو کھانے میں زیادہ نمک ہونے کی وجہ سے لڑائی کر رہا ہے، مجھے کیا دے گا. آقا علیہ السلام نے پھر جاؤ. جب پھر گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے خادم سے فرمایا کہ آج تو نے دیے میں تیل زیادہ ڈال دیا. یہ عجیب بندہ ہے جو دیے میں تیل زیادہ ہونے کی وجہ سے لڑائی کر رہا ہے، یہ مجھے کیا دے گا. وہ پھر واپس آ گیا. آقا علیہ السلام سے آ کے پھر بات عرض کی. حضور نے تم جاؤ تو صحیح عثمان کو میرا نام لینا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ وہ بندہ آیا، آ کے ساری بات عرض کی. آپ نے خیریت تو ہے؟ تو پہلے دفعہ آیا پھر چلا گیا، پھر آیا پھر چلا گیا، تیسری بار آیا، ساری کہانی بیان کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو میرے اللہ نے مجھے پیسہ دے رکھا ہے، اللہ نے مجھے مال دے رکھا ہے، یہ میری ذات کے لیے نہیں ہے کہ میں اپنی ذات میں فضول خرچی کروں، میں اپنے کھانے میں شاید خرچے کروں، وہاں پہ زیادہ فضول خرچی ہو. یہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے اپنے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، اور مجھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے دیا ہے. یہ پیسے بھی لے جاؤ اور جب ضرورت ہو تو عثمان کے دروازے پہ آ جانا. عثمان کے دروازے مصطفیٰ کے لیے 24 گھنٹے کھلے. یہ وہ کالم ہے اپنی ذات کے لیے لڑائی کر رہے ہیں کہ کھانے کو نمک زیادہ ڈال دیا، دیے میں تیل زیادہ ڈال دیا، لیکن اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ان کا مقام ہے اور یہ ان کے رویے ہیں. آج ہم اپنی ذات پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، دوسروں کی ذات پہ خرچ زیادہ نہیں کرتے. وہ ایک بزرگ تھے نا، ان کے پاس ایک بندہ گیا، کہا اللہ سے کتنی محبت کریں، کہا ہو سکے تو اللہ کو اپنے برابر سمجھنا. کہیں تو نے شرک کر دیا. کہا بھائی بیٹھ جاؤ، آپ کو مسئلہ سمجھاؤں گا. صبح ناشتہ تیار کروایا، اچھے پروٹھے بنوائے، اچھے سالن بنوائے، اور ایک سائڈ پہ جو رات کی روٹی تھی وہ بھی رکھ دی، اور ایک فقیر کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے نام میں سوال کرو. جب وہ فقیر آیا تو اس نے جو رات والی روٹی تھی اس کو اٹھا کے دے دی. پھر مسئلہ سمجھایا گیا کہ اگر تو رب کو اپنے برابر سمجھتا، جو روٹی کھا رہا تھا وہ اس کے نام پہ دیتا، تو ہمارا رویہ یہ کہ ہم اپنی ذات پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی ذات پہ زیادہ خرچ نہیں کرتے. جبکہ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنی ذات کو ترجیح نہ دیں. ہماری تو شان ہی اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ کے بندے وہ ہیں جو تنگی اور خوشحالی ہر حال میں خرچ کرتے رہتے ہیں،
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ کے بندے وہ ہیں ان کو خود بھی ضرورت نہیں لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے چلے جاتے ہیں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صحابت کا عالم ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے. ایک بندہ آیا ملک شام سے، اس نے آ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، آپ امیر بھی ہیں اور آپ امیر بھی ہیں، آپ امیر بھی ہیں اور آپ امیر بھی ہیں. کیا مطلب؟ ایک تو آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جانشین مصطفیٰ ہیں، اور دوسرا اللہ نے آپ کو مال و دولت دے رکھا ہے. تو میرے اوپر 3000 دینار کا قرض چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وقت کے خلیفے ہیں. آج وقت خلفاء کے لیے یہ سبق ہے، آج وقت حکمرانوں کے لیے یہ سبق ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے جو معاشرے امن کا شکار ہو جائے، ہماری ریاستیں امن کا شکار ہو جائے، تو آؤ اپنی حکمرانی کے اندر سیرت صدیق اکبر لے آؤ. انشاءاللہ تعالی امن ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر میں لے گئے. گھر کا دروازہ ظاہری طور پہ باہر بڑا خوبصورت تھا. وہ کہتے جب اندر گئے تو سادہ کھجور کی چٹائی پڑی ہوئی تھی، چارپائی بھی نہیں تھی. ہیں وقت کے خلیفہ لیکن گھر کے اندر چارپائی بھی موجود نہیں ہے. کیسے خلیفے یار، کیسے حکمران ہیں. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں اس سے عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ کہا حضور بتائیے. آپ نے فرمایا 3 دن ہو گئے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، 3 دن ہو گئے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا. یہ وقت کے خلیفہ ہے. جب آپ نے ایک داس سوال سے صدیق اکبر نے پہلے کاروبار کے لیے چلے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کاروبار کے لیے جا کے لوگوں کے مسائل کون سنے گا؟ میں نے بیت المال سے تو نہیں لینا، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے. اس کے بعد پھر آپ کی تنخواہ مقرر کی گئی. پھر جب ایک دن آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ گھر میں حلوہ نہیں پکا، کہا اتنے پیسے نہیں ہوتے. ایک وقت آیا آپ کی اہلیہ نے حلوہ پیش کیا تو آپ نے یہ حلوہ کہاں سے آ گیا؟ اور آپ کی اہلیہ نے عرض کیا کہ جو آپ مجھے خرچہ دیتے تھے میں اس سے بچا کے رکھتی تھی، یہ میں نے وہ پیسوں کا حلوہ بنایا ہے. آپ فوری وزیر خزانہ کے پاس گئے، میں صدیق کی تنخواہ سے اتنی تنخواہ کم کر دوں، صدیق کی تنخواہ سے اتنی تنخواہ کم کر دو. تو یہ ان کی سیرت ہے. تو اس بندے نے کہا کہ میں ان کے شام سے آیا ہوں، میرے اوپر 3000 دینار قرض چڑھ گئے، تو آپ میرے اوپر مہربانی کریں. تو آپ نے پھر تو ایسا کرو عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ. کس کے پاس چلے جاؤ؟ عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ. وہ بندہ عرض کرتا ہے اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جب میں عثمان کے پاس جاؤں گا آپ کا حوالہ دوں؟ میں حوالہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم اتنا بتا دینا میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، اتنا بتا دینا میں رسول اللہ کا امتی ہوں، رسول اللہ کا ماننے والا، رسول اللہ کا خادم ہوں. کہا مجھ سے کوئی تفتیش کریں گے؟ کہا عثمان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کوئی تفتیش نہیں کیا کرتا. آج ہمارا حال تو یہ ہے نا، کسی کو 5 کلو کا آٹے کا تھیلا دینا، اس کے شناختی کارڈ نمبر لکھنے ہیں، اس کے گھر کے افراد خانہ کتنے ہیں، اس کے ابا کیا کرتے ہیں، اس کی امی کیا کرتی ہے، یہ اس کا کاروبار کیا ہے، اس کے ذرائع آمدنی کیا، فلاں 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 بڑی ہم تحقیقیں کرتے ہیں، بڑے ہم کھوج لگاتے پھرتے ہیں. پھر جناب والا وہ آپ اخبارات میں اشتہارات کیے جاتے ہیں کہ فلاں بندے کے پاس فلاں بندے نے اتنی مدد کر دی، اس کی اتنی معاملت کر دی، اتنے کلو آٹا دے دیا، اتنا یہ راشن دے دیا، فلاں دے دیا، فلاں دے دیا. تو کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مزاج، تیرے عیبوں نے تیری دولت نے تیرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے. میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مزاج، تیری دولت نے تیرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے. آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب جناب روزوں میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں چودھری صاحب نے خیرات کرنی ہے، لنگر تقسیم کرنا، راشن تقسیم کرنا ہے، لوگ صبح سے روزے کے ساتھ دھوپ میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. چودھری صاحب 12-1 بجے اٹھتے ہیں، پہلے گھنٹہ اخبار پڑھتے ہیں، جنریٹر بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے، وہاں پہ نوکروں پہ غصہ نکالا جاتا ہے. تمہیں پتہ ہے مجھے گرمی لگ رہی ہے، تجھے اندر بیٹھے گرمی لگ رہی ہے، جو باہر لہر میں کھڑے ان کو گرمی نہیں لگ رہی. اگر ان کی جگہ پہ تو ہوتا تو تیرا عالم کیا ہوتا؟ کیوں کسی کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہو؟ خرچ کرنا تو اس انداز میں کرو کہ دائیں ہاتھ سے کرو، ان کو بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ ہو. دائیں ہاتھ سے خرچ کرو، بائیں ہاتھ کو
پتہ ہی نہ ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوا تو جب آپ کو نہلانے لگے، غسل دینے لگے، تو کیا دیکھتے ہیں امام صاحب کی کمر پہ نشان پڑے ہوئے۔ اور لوگوں نے کہا کہ اتنے بڑے امام ہیں، ان کی کمر پہ نشان کس بات کی موجود ہے؟ خادم نے کہا خبردار، اگر امام کے مقام کی بات نہ ہوتی تو میں کبھی نہ بتاتا۔ یہ ان بوریوں کے نشان ہیں جو امام رات کو اٹھا اٹھا کے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی سخاوت کا عالم ہے، یہ ان کا انداز ہے۔ آج ہم کسی کی جب اجتماعی شادیاں ہو رہی ہوتی، یہ ایک اور مصیبت آ پڑی ہے، وہ جناب اتنے دھولے اتنے دھولے ان کو نیچے بٹھایا جاتا ہے، حالانکہ چند موقع ہوتے ہیں جب بندے کو داد دیا جاتا ہے۔ آج وہ مانے خصوصی ہونے تھے، لیکن ان کا قصور کیا ہے کہ بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کو سامنے لائن میں بٹھایا جاتا ہے۔ جو چودھری صاحب ہوتے ہیں، جو حاجی صاحب ہوتے ہیں، جو مال خرچ کر رہے ہیں، ان کو سٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے، حالانکہ آج ان کے سٹیج پر بیٹھنے کا دن تھا، آج ان کی عزت کی جانے والے تھے، لیکن ان کا بیچاروں کا قصور یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر میڈیا والوں کو بلایا جاتا ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کی شادیاں کر دی، وہاں پہ غریب بچوں کی تصویریں سامنے عیاں کی جاتی ہیں، وہاں پہ غریب بچوں کی تصویریں عیاں کی جاتی ہیں، ان پہ احسانات کیے جاتے ہیں۔ خدا نہ ان چیزوں سے نکلے، یہ ہمارے رویے نہیں ہیں، یہ ہمارے انداز نہیں ہے جن کی طرف ہم چل پڑے، جو ہم نے انداز اپنا رکھے۔ ہم اپنے اسلاف کا طریقہ دیکھیں، ہم اپنے اسلاف کی مدد کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ وہ اس طرح مدد کیا کرتے تھے کہ دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا تھا، اس کی مدد بھی ہو جاتی۔ لیکن آج ہم لوگوں کی غربت کا مذاق کریں۔ کبھی سوچا جو حاجی صاحب ہوتے ہیں، چودھری صاحب ہوتے ہیں، جو پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس کی جگہ پہ وہ ہوتے تو بھائی یہ برداشت کرتے؟ اگر اس کی جگہ پہ خدا نہ خاص اس کی بچی ہوتی، وہ لائن میں کھڑی ہوتی، وہ برداشت کرتے؟ وہ واعظ مستعفی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے نا، آپ گلی میں جا رہے تھے تو کتے نے آپ کو دیکھا تو کتا رونے لگا، باعزید اس کو دیکھ کے رو لگے، صادق حضور کیا بات ہو گئی؟ فرمایا یہ مجھ سے کہہ رہا ہے باعزید تیرے اندر کیا کمال تھا کہ اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرے اندر کیا خامی تھی کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو جتنا دے دے، جتنا مال دے دے، اس مالک کی تقسیم ہے، اس کی تقسیم پہ اترانا نہیں چاہیے، بلکہ بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پال بار میں نصیبوں کو بدلتے دے۔ تو یہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، بندے کو 24 گھنٹے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت ہر لمحہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کوئی پتہ نہیں کس وقت پکڑ آ جائے۔ تو خیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عثمان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے تفتیش نہیں کیا کرتے، تم جاؤ۔ جب وہ بندہ آیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے ساتھ لڑائی فرما رہے تھے، میں تمہیں دودھ میں شہد بھی ملا لیا، دودھ بھی میٹھا ہے شہد بھی میٹھا ہے، فضول خرچی کر رہے ہو۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ یہ جو بندہ دودھ میں شہد لانے کی وجہ سے لڑائی کر رہا ہے، یہ مجھے کیا دے گا؟ کہتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، عثمان تھوڑی سی دیر سے تشریف لائے، میں بچوں کو سمجھا رہا تھا آنے میں دیر ہوگی تو مجھے معاف نہیں کر دیتے، ذرا تیرے پاس آنے میں دیر ہو گئی ہے مجھے معاف نہیں کر دیتا۔ کہتے مجھے اندر لے گئے، جو بھی اس وقت ماحول تھا ڈرائنگ روم تھا، مجھے وہاں پہ بٹھایا اور میں نے پہلے دودھ آ گیا اور اس کے اندر شہد ملایا ہوا آ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک بات ہے، یہ بندہ پہلے دودھ اور شہد میں ایسے لڑائی کر رہا تھا اور آج مجھے دودھ اور شہد ملا رہا ہے، اور کہ تھوڑی دیر مجھے کھجور کا حلوہ بھی آ گیا، میں نے 3 دن میٹھے آ گئے۔ ہمارا رویہ تو یہ دروازے پہ آ رہے تو پہلے جناب اس کی چیٹا مستری کرتے ہیں، لیکن عثمان نے کئی دنوں کی سیرت دیکھیں، آپ نے پہلے اس کو کھلایا پلایا، کھلانے پلانے کے بعد میں بھائی اب بتاؤ تم کیسے آئے ہو، اب بتاؤ تم کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تاجر آدمی ہوں، میں نے کاروبار کیا تھا، مجھے وہاں پہ نقصان ہو گیا، میرے اوپر اتنا قرضہ چڑھ گیا، آپ مہربانی فرمائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا میں نے تیرے لیے اونٹ بھی رکھوا دیا ہے، اس کے اوپر کجاوا بھی رکھوا دیا ہے اور سامان بھی رکھوا دیا اور 6000 اشیاء بھی رکھوا دی۔ اس نے کہا حضور مجھے تو 3000 کی ضرورت تھی، آپ نے 6000 رکھوا دی، اور یہ جو آپ نے اونٹ دیے کہ واپس کرنے کے لیے کون آئے گا؟ میں تو شام سے پہلے چل کے آیا تھا، اب تو اونٹ بھی آئے گا، حضور یہ واپس کرنے کے لیے کون آئے گا؟ میں عثمان نے واپس لینے کے لیے نہیں دیا، عثمان نے واپس لینے کے لیے نہیں دیا، اب تمہیں دے دیا تو اب واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بندہ جائے لگا دروازے تک آئے تو اس نے عرض کی حضور شکریہ، تو آپ نے فرمایا میرا شکریہ ادا نہ کر، جا کے ابو بکر کا شکریہ ادا کر جس نے تجھے میری طرف بھیجا۔ حالانکہ بتایا نہیں ہے کہ
مجھے ابو بکر نے بھیجا ہے، یا جس نبی کے صحابی کے علم کا یہ عالم ہے اس نبی کے علم کا عالم کیا ہو؟ بتایا نہیں ہے کہ مجھے صدیق اکبر نے بھیجا ہے، صرف آ کر میں نے سوال کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جا کے صدیق اکبر کا شکریہ ادا کرنا جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم ہے کہ اس قدر آپ نے اللہ کی راہ میں بغیر روک ٹوک کے خرچ کیا۔ پھر جب آپ کا دور حکومت آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں بڑے بڑے کام ہوئے، اللہ نے شام کو بڑی بڑی عزتوں سے نوازا، بڑی بڑی طاقتوں سے نوازا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ آپ ایسا فرمائیں، اتنے صحابہ شہید ہو گئے، قرآن کو جمع فرما دے، آپ نے اپنا جو کام رسول اللہ نے کیا میں نہیں کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ نے بھی نہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جب دور آیا تو آپ کے دور میں آپ کی نگرانی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ڈیوٹی لگائی گئی اور صحابہ کرام نے قرآن پاک کو جمع فرمایا۔ آپ کو جامع قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو کتابی شکل عطا فرمائی تھی، کتابی صورت میں جمع فرمایا تھا، ایک ہی جگہ جمع فرمایا تھا، تو اس لیے قرآن پاک کو مصحف عثمانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہاں پہ قرآن پاک کو جمع کیا گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور تھا، جب آپ حج پہ تشریف نہیں لے کے جاتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ جتنے حاجی آئے وہ کوئی کھانا نہیں پکائے گا، سب کا کھانا عثمان کی طرف ہوگا، سب کا کھانا عثمان کی طرف ہوگا۔ اور جب حاجی کھانا کھا رہے ہوتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے عثمان اس وقت تک کھانا نہیں کھائے گا جب تک حاجی کھانا نہیں کھا دے۔ یہ ان کی سخاوت کا عالم ہے۔ پھر بڑے بڑے پروپیگنڈے ہوئے، بڑے بڑے آپ کے الزامات لگائے گئے، خاص کر کے یہودیوں نے پروپیگنڈے کیے۔ عبداللہ بن سبا یہودی کا ایک بندہ تھا جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مور کو چوری کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا، اور اس نے جس طرف لشکر جا رہا تھا اس کی طرف ہاتھ رکھ دیا اور عثمان کی مور لگا دی کہ اس کے اندر لکھا ہوتا کہ اس لشکر کو فوراً آتے ہوئے قتل کر دیا۔ پھر یہاں سے بات چلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے یہ کام نہیں کیا، آپ کی مور تو چوری ہو چکی تھی، تو یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا۔ اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہودیوں کی چال سے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محفوظ نہیں ہیں، ان پر ان کی چال چل کے تو ہم کس خاطر کے بعد کس بات کی بولی ہے؟ جب قرآن نے کہہ دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہ یہودی اور عیسائی تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ جب قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہودی اور عیسائی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، پھر ہم ان پر توقعات لگائیں گے، ان پر نظریں رکھیں گے، ان پر وہ IMF پہ ہم جب نظریں رکھیں گے تو ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ تو خیر ہم بڑی بیان کرتے ہیں شہادت امام علیہ السلام، کرنی بھی چاہیے کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جس طرح میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر فرمایا، اس کائنات میں صبر کرنے والی کوئی ایسی ہستی موجود نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے معطل ساتھیوں کو شہید کروایا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رضا میں صبر کیا۔ لیکن آپ پہ کتنے دن پانی بند رہا؟ 3 دن پانی بند رہا۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 40 دن تک پانی بند رہا۔ 40 دن تک آپ کو محصول کر کے رکھ دیا گیا، آپ کو قید کر کے رکھ دیا گیا، نہ آپ کو کچھ کھانے کے لیے دیا جاتا تھا، نہ آپ کو کچھ پینے کے لیے دیا جاتا تھا، آپ گھر کے اندر قید کر کے رکھ دیا گیا۔ پھر جس شخصیت نے اپنے بچوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہرے کے لیے بھیجا، اس کا نام مولا علی ہے، اس کا نام مولا علی ہے۔ پھر جن ہستیوں نے پہرا دیا اس کا نام، ایک کا نام امام حسن ہے، ایک کا نام امام حسین ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر پہرا دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بار بار خطبے عطا فرمائے، میں وہ ہوں جس نے لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کنواں آزاد کروا کے دیا تھا، آج مجھے پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے، میں وہ ہوں
جس نے اللہ کے نام میں وافر مقدار میں غلہ خرچ کیا تھا، آج مجھے روٹی کھانے کے لیے میسر نہیں ہے۔ میں وہ ہوں جس نے مسجد نبوی شریف کی زمین کو خریدا تھا، میں وہ ہوں جس نے فلاں فلاں جگہ پہ خرچ کیا تھا، 1000 کروڑ خرچ کیا تھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے ظلم کیے، تشدد کیے، آپ کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچا گیا، آپ کو زمین پر گھسیٹا گیا، آپ کے سر پر لوہے کے ہتھیار مارے گئے، آپ کو برچیاں ماری گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر جس بندے نے مشکیزہ اٹھاتے ہوئے تیر کھائے تھے، اس کو مولا علی کہتے ہیں، اس کو مولا علی کہتے ہیں۔ یہ ان کی محبت ہے۔ قرآن ان کا رویہ یہ بیان کیا، رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں، وہ آپس میں نرم دل ہے۔ ان کو لڑاتا پھرتا ہے، ان کو توڑتا پھرتا ہے، تمہیں کیا پتا ان کا رویہ کیا تھا، ان کے معاملات کیا تھے؟ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ خیر، یہاں پہ اصلاح کی بات نہیں کرتا، چلو آج میں کہتا ہوں میرے لیے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، جبکہ مسجد میں کارپیٹ موجود ہے، دریا موجود ہے، پنکھے موجود ہیں، کئی جگہ پہ الحمدللہ ایئر کنڈیشن کے انتظامات ہیں، سردیوں میں ہیٹر کے انتظامات ہیں، پانی ٹھنڈے گرم کے انتظامات ہیں، ہر قسم کی سہولیات ہیں، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، ہم پھر بھی کہتے ہیں نماز پڑھنی بڑی مشکل ہے، ہم پھر بھی کہتے ہیں فلاں کام بڑا مشکل ہے۔ دعوے ہمارے یہ ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، ہم عظمت رسول کے پاس پائے نماز پڑھیں، دعوے ہمارے یہ، لیکن کام ہمارا ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ بھائیو، اگر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان پر ان کے دعوے کرنے، پھر حضور کی سیرت کو بڑھاؤ، حضور کے صحابہ کی سیرت کو بڑھاؤ، اتنا تو کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اس کے باوجود جب قبرستان میں جاتے تو قبر پہ کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیتے، جس نے کہا عثمان آپ تو داماد مصطفیٰ ہیں، اور آپ کے حضور نے بشارت دے رکھی عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی، اور کئی بار حضور نے بشارت دے رکھی، آپ طرح کیوں روتے؟ آپ فرماتے ہوتے تھے میرے آقا نے فرمایا قبر پہلی منزل ہے، اگر یہاں بندہ کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یہ ان کی عادت کا عالم، ہم کس خاطے میں نماز نہ پڑھ کے ہم چوڑے ہوتے پھرتے ہیں؟ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کے شناختی کارڈ کے خانے میں لکھ دیا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، اب ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنا کردار اس طرح پیش کریں، ہم اپنا رویہ اس طرح پیش کریں، میرا لباس ایسا ہونا چاہیے، میرا چہرہ ایسا ہونا چاہیے، میرے سر پہ امامہ اس طرح کا ہونا چاہیے، مجھے بتانا نہ پڑے میں مسلمان ہوں، لوگ دور سے کہیں دیکھیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام مانا۔ اس طرح کے رویہ میں پیدا کرنا چاہیے، اس طرح کے اخلاقیات میں پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر 40 دن تک ہر چیز بند کر دی گئی۔ پھر بڑی معذرت سے بات عرض کروں، جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا وہ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے والے تھے، اور حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے تھے، تو گویا آپ کو آپ کے مفتیوں نے ہی شہید کیا ہے۔ اس شروع سے بات چلی آ رہی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنہوں نے الزام لگایا، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مفتیوں نے شہید کیا، پیچھے نمازیں پڑھنے والے تھے۔ تو خیر، پراپیگنڈے کرنے والے بھی اپنوں کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں، وہ اپنوں کے اندر جنم لیتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، مسجد نبی شریف میں نماز پڑھنے والا ہر بندہ مومن نہیں ہے، گھر میں کعبہ میں نماز پڑھنے والا ہر بندہ مومن نہیں ہے۔ میں قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں، اللہ پاک نے واضح فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، ابھی تیرے ارد گرد بھی منافق رہتے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، بعض اہل مدینہ ایسے ہیں وہ نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے نفاق ایک کو منافقت کرتے ہیں اور ایک اپنے منافقت پہ اڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر بندہ نماز پڑھنے والا یا ہر بندہ مسجد نبوی میں جانے والا، ہر بندہ حرم کعبہ میں جانے والا مومن نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ کوئی معیار نہیں ہے ایمان کا، دیکھیں جی کعبے میں یہ ہو رہا ہے تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، مسجد نبوی میں یہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے۔ ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، حضور کی حدیث یا قرآن پاک کا جو فرمان ہے وہ میرے اور آپ کے لیے معیار ہے۔ اس لیے ہم اپنے معیار سیٹ کریں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی بے دردی سے 1853 کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ کا خون کا قطرہ گر رہا تھا تو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ پہ جو گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ ہمیں کافی ہے، ان قریب اللہ ہمیں کافی ہے۔ یہ لوگوں کی زندگی ہے، انہوں نے زندگیاں پڑھتے ہوئے بھی، زندگیاں گزارتے ہوئے بھی قرآن پڑھا،
جب زندگی کا اینڈ ہوا تو جب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کے خون کا قطرہ ان آیات ان الفاظ پہ گرا فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ بس اللہ ہمیں کافی ہے. تو جس بندے کا یہ نظریہ ہو جائے کہ اللہ مجھے کافی ہے، اللہ پہ توکل کر لے، پھر اللہ اس کو ہار نہیں آنے دیتا، پھر اللہ اس کو گرنے نہیں دیتا. لیکن ہمارا توکل کمزور ہے، ہماری یقین کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سیرت کی اپنانا چاہیے. ماحول کا ذکر سن لیں، ان کا ذکر کر لیں، ذکر سنا کے کروا کے چلے جائیں، لیکن ان کی سیرت پر آگے نہ چلے. ان جیسا حیا پیدا نہ کون عثمان غنی سے دور ہے رضی اللہ تعالیٰ. حیا کا عالم کیا تھا؟ بیماری کی عالم میں غسل کیا تو جسم میں کپڑا ڈال کے غسل کیا، یعنی واش روم کے اندر بھی اپنے جسم کو ڈھانپ کے غسل کیا. یہ ان کے حیا کا عالم تھا. ان سے فرشتے حیا فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیا فرماتے تھے. اس لیے بھائیو یہ عثمان غنی سے دور ہے رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، آپ کے حیا کا مقام ہے، آپ کی سخا کا مقام ہے. آقا علیہ السلام کے ہر صحابی کا بڑا مقام ہے. میں نے پچھلی اور بات عرض کی تھی، سیدنا صدیق کا اپنا مقام ہے، سیدنا فاروق اعظم کا اپنا مقام ہے، عثمان غنی کا اپنا مقام ہے، حیدر کرار کا اپنا مقام ہے. ہمیں کسی کا مقام ناپنے تولنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہر صحابی کو اس کے شان کے مطابق اس کا مقام عطا فرمایا. اس لیے ہمیں یہ کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بڑوں کے اسماء کردار کیا تھے، ان کے معاملات کیا تھے. تو 1850 کو عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی نبی الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم